بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی اس نشست میں آپ کو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں یہ بات بتلائیں گے کہ خوابوں کے درمیان فرق کیسے کیا جائے، کن کن لوگوں کا خواب کس کس حقیقت کا حامل ہوتا ہے۔ بنیادی اور مبادیات جو ہیں اس علم کے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جب تک خوابوں کے درمیان فرق کی معرفت نہ ہو تو تعبیر درست نہیں ہوگی۔ اور جیسا بتایا کہ جن جن لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے ان کے علاوہ اگر کسی سے پوچھی جائے تو خوابیر تو ہر بتانے والے کی تعبیر اپنا رنگ دکھاتی، اپنا اثر دکھاتی ہے، لیکن صاحب تقوی، ورع، نیکی، پرہیزگاری، اخلاق و کردار کے لحاظ سے جو بندہ تعبیر بتائے گا اس کا کچھ اور ہی مزہ ہے اور اثر ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خواب دیکھنے والا دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ مومن اور کافر اس اصل کے لحاظ سے 14 قسم کے لوگ ہیں۔ بادشاہوں کا خواب، قاضیوں کا، مفتیوں کا، عالموں کا، آزاد لوگوں کا، غلاموں کا، مردوں کا، عورتوں کا، نیک لوگوں کا، بدکار لوگوں کا، مالدار لوگوں کا، درویش لوگوں کا، بالغوں کا اور نابالغوں کا۔ یہ 14 قسم کے لوگ ہیں۔ مرد عورت کے خواب دیکھنے میں فرق ہے، عالم اور جاہل کے درمیان فرق ہے، آزاد اور غلام کے درمیان فرق ہے، مفتی عالم کے درمیان فرق ہے۔ ضروری نہیں جو عالم ہو مفتی ہو، جو مفتی ہو وہ عالم ہو، جو مفتی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، جو عالم ہو ضروری نہیں مفتی بھی ہو۔ مفتی کے لیے بڑی فقاہت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان کے خوابوں میں بادشاہ کا جو خواب زیادہ راست اور درست ہے اور بیان کرتے ہیں کہ بادشاہوں کے خوابوں کو دوسرے خواب پر اس قدر فضیلت ہے جس طرح بادشاہوں کو رعیت پر فضیلت ہوتی ہے۔ وقال الملک، اس بادشاہ نے کہا تھا نا یوسف علیہ السلام کا جو مشہور خوابوں کی تعبیر والا واقعہ مشہور ہے، انی ارا سبع، 7 گائیاں دیکھی تھی۔ تو تفصیل سورہ یوسف میں بہت گہرائی کے ساتھ بیان کی گئی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے بادشاہوں کو برگزیدہ کیا اور سرداری عنایت کی ہے، اور خلقت کو اطاعت کا حکم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر۔ اس لیے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، جس طرح کی آیت آپ کو بتا دی ہے، اللہ کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرنا ضروری اور لازم ہے۔ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاع الامر فقد اطاع اللہ ورسولہ، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ لہٰذا جو خواب بادشاہ عادل مصلح دیکھے گا وہ خواب بادشاہ کے قریب والے کے نزدیک ہوگا، اور بادشاہ کا خواب نزدیک تر اور درست تر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قاضی کے خوابوں کو دوسرے خواب پر فضیلت ہے۔ قاضی کا جو خواب ہوتا ہے، قاضی القضاء، چیف جسٹس، یہ آج کل ہمارے چیف جسٹس نہیں، یہ صرف آج کل ایک ہی خواب دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی خواب آتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے کون سا خواب آتا ہے ہمارے چیف جسٹس کو، کیونکہ عدل و انصاف اور خاص و عام کا کاروبار کا بندہ و کشائد قاضیوں کے متعلق ہے، اور فقہا کے خواب کو عام لوگوں کے خواب پر فضیلت ہے، کیونکہ وہ اصول فقہ اور حدود مسلمانی
فرض سنت حلال حرام کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ یہ بات پہلے ہی کبھی بتائی تھی نا، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو ایک دن امام شافعی نے اپنی بیٹی سے کہا، امام احمد بن حنبل نے، کہ شخص بڑا تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، دعوت کی اور خوب مزے کے کھانے پکائے، صبح کی نماز ہی لیٹ کر کے پڑھی۔ تو بیٹی اپنے باپ سے کہنے لگی، اس شخص کے بارے میں تو آپ بڑی باتیں کرتے تھے، بڑا تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ باتیں امام شافعی نے سن لی۔ ناشتے میں جب بات چل پڑی تو ایک مسئلے کے اوپر 60 مسئلے یا 70 مسئلے کیا کیے، وضع کیے۔ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے، پھر وہاں اسے کچھ پیٹ کے اندر خرابی ہو گئی، پیشاب کر دیا یا کچھ ایسی ویسی بستر گندہ ہو گیا، تو وہ پھر کیا کیا حیلے اور تدابیر اختیار کرے گا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال آزاد لوگوں کے خواب کو غلاموں کے خواب پر فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزاد لوگوں کو غلاموں پر شرف نسب عطا عنایت کیا ہے۔ غلامی سے اللہ نجات دلائے۔ ان کے نہ اپنی عقل ہوتی ہے نہ سوچ ہوتی ہے۔ یہ خاندان غلامہ پتہ نہیں قسمت سے کس طرح بادشاہ بن گیا تھا، لیکن جب عقل سوچ اور فہم کی آزادی ہو نا تو پھر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ عالموں کا خواب اس وجہ سے افضل ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو شرافت اور توفیق عنایت کی ہے تاکہ خلقت کو راہ راست پر لائیں اور خیرات اور طاعات کی لوگوں کو رغبت دلائیں، قرآن و حدیث کی ان کو تعلیم دیں۔ اس لیے ان کا خواب عام لوگوں سے بہتر ہوتا ہے۔ غلام کا خواب سے آقا کو فائدہ ہوتا ہے۔ غلام جو خواب دیکھے وہ آقا کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ غلام کو اس سے حصہ ملتا ہے، اور مردوں کے خواب کو عورتوں کے خواب پر فضیلت ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر چند چیزوں کی زیادتی سے ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اور فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، ایک مرد دو عورتوں کی گواہی۔ اس وجہ سے مرد کا خواب عورت کے خواب سے بہتر ہوتا ہے۔ عقل کے نزدیک مردوں کا صبر اور بخشش، رائے اور شجاعت، سخاوت، امارت اور خدم و حشم، جاہ و جلال ظاہر ہے، اور عورتوں کی نسبت مرد فطرت میں زیادہ ہیں، اور عورتوں کا خواب غلاموں کے خواب کے قریب ہے، غلام اور عورت کے خواب قریب قریب ہیں، اور نیک لوگوں کے خواب کو بدکار لوگوں کے خواب پر فضیلت ہے، کیونکہ نیک لوگوں کا خواب طاعت کی طرف مائل کرتا ہے اور گناہ سے دور رکھتا ہے، اور بدکار لوگوں کا خواب ان پر قیامت کے دن کافروں کے خواب کی طرح محبت ہوگا، حجت ہوگا، کیونکہ بدکار آدمی گناہوں پر دلیری کرتا ہے، اور مالداری کا خواب درویش کے خواب پر فضیلت رکھتا ہے۔ مالداروں کا جو خواب ہوتا ہے درویشوں کے خواب پر فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ مالدار زکوٰۃ اور صدقات دیتا ہے، حج اور جہاد کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسی لیے جب کسی دوست کو تحفہ دیا جاتا ہے، دوست کو، تو وہ یوں ہاتھوں پہ رکھا جاتا ہے تاکہ دوست وہ دوسرا ہے وہ اوپر سے اس کو اٹھا لے، اور اگر یوں کر کے دو گے تو وہ نیچے ہاتھ رکھے گا تو اس کو یعنی یہ آر دلا رہے تم کتنے حقیر ہو۔ یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کو گفٹ کرو جو پیارا دوست، رشتہ دار، عزت دار ہو، یوں ہاتھوں کے اوپر رکھ کر اس کو تاکہ وہ ہاتھ اوپر کر کے لے۔ اور ایک گروہ تعبیر کرنے والوں کا کہنا ہے کہ درویشوں کے خواب کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ ان کا دل ہمیشہ کمائی کے غم اور عیال کی طرف، اولاد کی طرف
گھر والوں کی طرف مائل رہتا ہے۔ درویش کو اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کا اثر دیر کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اور اگر برا خواب دیتا ہے تو اس کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے، اور دولت والوں کا خواب درویش کے خواب کے برعکس ہوتا ہے۔ برا دیکھے دیر سے، اچھا دیکھے تو جلد سے۔ بالغ کا خواب معتبر ہوتا ہے کیونکہ اس پر شہوت غالب ہوتی ہے، اور نابالغ کا ادب اور عقل سے بے بہرا ہوتا ہے، اس کا خواب اتنا پائیدار نہیں ہوتا نابالغ کا۔ اور بعض تعبیر بیان کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں اگر نابالغ لڑکے کا خواب نیک ہو تو اس کے ماں باپ کو نیکی پہنچتی ہے، اور اگر خواب برا ہو تو ان پر اس کی برائی کا اثر پہنچتا ہے۔ نابالغ بچے کے خواب کے بابت پھر دو بیانات ہیں۔ ایک قول اس کا خواب راست اور درست ہوتا ہے اور اس کا حکم ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ بچے کا دل گناہ سے پاک اور برائی سے دور ہوتا ہے اور دنیا کے شغل سے بالکل دور ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ صحیح اور درست نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو عقل اور تمیز نہیں ہوتی۔ مست اور جنبی اور ظن حائزہ کا خواب درست ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، ایک لڑکی صفیہ ہندی تھی، اس نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج اس کی گود میں آ گرے ہیں۔ جب بیدار ہوئی تو اس نے اپنا خواب اپنے کسی آقا سے بڑے سے بیان کیا، تو امیر خیبر نے اس کے منہ پر تماچا مارا۔ اب بات پوری سمجھاتا ہوں۔ حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی تھی، اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ آسمان سے چاند اترا اور گود میں آیا۔ تو اس نے جب امیر خیبر یعنی اپنے باپ سے یہ خواب ذکر کیا تو اس نے زوردار تماچا مارا اس کو، اور کہا کہ اگر تو یہ خواب سچ ہے بیان کرتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کریں گے اور تجھے اپنی منکوحہ بنائیں گے۔ وہ یہودی تھا تو اس وجہ سے اس کو کیا آیا؟ غصہ آیا۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا اور اسلامی لشکر حضرت صفیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا صفیہ سے کہ یہ نیل تمہارے چہرے پر کیسا ہے جو نشان پڑا تھا تماچے کا؟ صفیہ نے وہی خواب کی صورت بیان کی جو کوئی دیکھا تھا، پورا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعویل راست آئی۔ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یعنی اس قسم کے خواب جو دیکھے جاتے ہیں، کوئی بھی عورت دیکھے، مرد دیکھے، غلام دیکھے، آقا دیکھے، بادشاہ دیکھے، رعایا دیکھے، تو ہر ایک کی خواب کا اثر دوسرے کے خواب کے اثر سے مختلف ہوتا ہے، تعبیر دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ مالدار کی اور درویش کی، عالم اور جاہل کی، مفتی اور قاضی کی، بادشاہ کی، ہر ایک کی خوابوں کی تعبیر اپنی اپنی ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا ہے، تو اس وجہ سے ان کے خواب ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ